ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور آخری مسئلہ یہ پوچھا انہوں نے کہ حلالہ اور یہ چیز اس کے متعلق، دیکھو بھیا یہ کھیل تماشے نہیں ہیں۔ یہ جو ملحدین کہتے ہیں نا کہ عورت کو سزا دی ہے اور یہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی سزا کی چیز ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ کی گمراہیاں پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے سادے ایک مسئلے کی صورت بیان کی ہے کہ 3 طلاقیں اس نے دے دیں، ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب جس عورت کو طلاقیں مل چکی اور جو بے وقوف شوہر یا عقل مند شوہر دے چکا، اب دوبارہ کیوں اکٹھے رہنا ہے؟ یہ جو زبان ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ایک ایک حرف، ایک حرف کیا اشارہ ہے، یہ اشارہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تربیت کرنی چاہیے، کبھی کبھی پٹائی بھی کر دینی چاہیے کہ تم کہہ کیا رہے ہو اور الفاظ کیا ہیں، تم کتنے غیر محتاط ہو۔ زبانیں ایسے ہی نہیں آتی اور انسانیت ایسے ہی نہیں آتی۔ اس لیے جس نے طلاقیں دے دی ہیں اور اب دوبارہ شادی کی، اب تمہیں پڑی کیا ہے، تم دے چکے۔ اللہ نے سیدھا سادہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت دوسری جگہ شادی کر لے، اب دوسری جگہ اس سے طلاق ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے پہلے شوہر کے لیے یہ جائز ہے، اب طلاق ہو گئی تو یہ کھیل تماشے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ طلاق دی، عورت کو اس کا حق مہر ادا کیا، پھر اس نے ایک عدت گزاری، عدت کے بعد اس نے دوسرا نکاح کیا، پھر اس نکاح میں تعلق قائم ہوا۔ تعلق قائم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اگر عمر زیادہ ہے یا ناکارہ ہو گیا ہے تو وہ کوئی طریقہ کر کے اپنے اعضاء کو اس کے اعضاء کے اندر ڈال دے اور ملا لے، نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک عورت نے آگے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا جب تک تم دونوں ایک دوسرے کا مزہ نہ اٹھا لو۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنی سختی مرد میں پائی جانی چاہیے کہ وہ بغیر کسی اور مدد کے اپنے اعضاء کو اس میں سمو سکے۔ اب وہ طلاق دے، پھر عدت گزارے، حق مہر پورا ہو، پھر پہلے شوہر کی طرف رجوع کرے۔ اسی لیے جو پری پلاننگ کیسز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو کام کریں، اور اس پہ بھی لعنت ہو جو یہ کام کروائے۔ اور اسی لیے قرآن آپ کبھی پڑھیے گا، طلاق کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان میں بار بار کہتا ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، لوگو میرے احکام کو کھیل کا نشانہ نہ بنانا، لوگو میں جو حکم کر رہا ہوں یہ کھیل تماشے کی باتیں نہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلِمَ نَفْسَهُ، جو میرے ان قوانین کو، طلاق اور نکاح کی باتوں کو کھیل تماشا بنائے گا، وہ اپنی جان پہ بڑا شدید ظلم کرے گا، مجھے ناراض کرے گا، میرے حکموں سے کھیل رہا۔ تو اس لیے امید ہے آپ کے مسئلے کا جواب آ گیا ہوگا۔ یہ ملحدین ہیں جو کہتے ہیں ایسے اور ایسے اور یہ اور وہ، شریعتیں مسئلہ قرآن نے بیان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن نے بیان کیا ہے، ان آیات کو پڑھ لینا چاہیے۔